اخلاص سے بالکل خالی نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لی. کیوں؟ اس لیے کہ بالکل اخلاص سے خالی وہ لوگ ہیں کہ جو خالص غیر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور وہ کفار ہیں. سمجھا؟ کفار ہی وہ ہے کہ جو اخلاص یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہی نہیں. یہ کفار کا درجہ. ایمان جب ہوگا تو اخلاص کا کوئی نہ کوئی درجہ تو آئے گا. اللہ کو واحد مان لیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ سے عرض گزاری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اخلاص، یہ تو میں نے عبادتوں کا ذکر کیا. اخلاص کی ضرورت معاملات میں بہت زیادہ ہے. عبادت تو اللہ کا حق ہے، اللہ کی چیز. معاملات کے اندر تو اخلاص کی بہت ہی ضرورت ہے، حد سے زیادہ ضرورت. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اخلاص میں کمی ہو گئی تو انشاءاللہ غفور الرحیم ہے، ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے کہ وہ معاف فرما دیں، کیونکہ ہم نے عبادت اللہ ہی کے لیے کی، چاہے غیر مخلصانہ کی، کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کیا. لیکن معاملات میں اگر کوتاہی ہوئی تو اور اخلاص میں کمی ہوئی، اور تو پھر وہاں حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود بندہ معاف نہ کر دے. اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ پناہ میں رکھے. وہ پھر حساب ہمارے پاس اس وقت پاکستان کی کرنسی نہیں ہوگی. اس وقت جو کرنسی ہم سے مانگی جائے گی وہ ہماری نیکیاں ہوں گی. ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک محتاج کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا. کہا یا رسول اللہ وہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر کون؟ کہا اصل محتاج وہ ہے کہ اس کے پاس درہم و دینار بھی ہے، اور وہ نماز روزہ بھی کرتا ہے، اس نے حج بھی کیے ہیں، عبادتیں کی ہیں، لیکن معاملات میں اس نے حقوق مارے ہیں. کسی کا قرض دبایا ہے، کسی کے پیسے مارے ہیں، کسی کی آبرو پر حملے کیے ہیں، کسی کو بہتان لگایا ہے، کسی کو غیبت کی ہے. تو جب وہ حشر میں آئے گا تو اور حساب کتاب شروع ہوگا تو جو حقوق والے ہیں بندے وہ اپنا حق طلب کریں گے کہ اللہ اس سے ہمارا حق دلوائیے، اس نے ہمارا حق مارا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک حق والا آئے گا اس کی نمازیں لے جائے گا، ایک حق والا آئے گا اس کے روزے لے جائے گا، دوسرا حق والا آئے گا اس کی زکوٰۃ لے جائے گا، اور آئے گا حج لے جائے گا. اس کے بعد حقوق والے باقی رہیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو اب انصاف اس طرح پورا کیا جائے گا کہ ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں. سمجھے؟ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ اس وجہ سے زیادہ اہم ہے کہ معاملات میں اخلاص کی ضرورت. اب مثلا اخلاص کی شکل کیا ہے؟ اخلاص کی ایک شکل، یا مثلا آپ دکاندار ہیں، نفع کمانا کوئی بری بات نہیں، نفع کمانے کی کوئی حد بھی مقرر نہیں کی اسلام نے، اخلاقی طور پر حد مقرر کی ہے. فرائض اور واجبات میں سے کوئی حد مقرر نہیں. اگر فرض کیجئے کہ آپ بڑے تاجر ہیں اور بڑا نفع کما رہے ہیں اور مال کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، غریبوں کو انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، تو آپ نفع کے اوپر کوئی پرسنٹیج آپ کا متعین نہیں. جتنا عام یعنی لے سکتے ہیں، ظلم نہ ہو تو اتنا آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح مال کے جمع کرنے میں بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ مالدار ہیں
اور کروڑوں روپے آپ کے پاس ہے اور ان کروڑوں کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ان کروڑوں کے مطابق دوسرے جو حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ سارے ادا کرتے ہیں، تو وہ پیسہ آپ کے پاس جائز ہے۔ تو اس لیے مال کے معاملے میں اخلاص کی کمی کہاں آئے گی؟ وہاں بھی وہی آئے گا کہ مثلاً آپ نے سوچا کہ بھائی غربا کی مدد کرنا میرے ذمہ ہے، اللہ نے مجھے مال دیا، مالداروں پر حق ہے، واجب ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسا کیس آئے جو حقیقی طور پر ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس مال ہے، تو آپ علاوہ زکوٰۃ کے، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے زکوٰۃ سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں تو اپنا عزیز ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی کوئی اور ہے، تو اس کو واجب ہے آپ کے اوپر کہ اس کا وہ کرے، یہاں تک کہ کافر کی بھی مدد کرے اگر وہ پڑوس میں آپ کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے ایسے دین کی مثال کون لائے گا؟ حدیث میں آتا ہے، فقہا نے تصریح کی ہے کہ مثلا ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں مال کھانا والا بچ جاتا ہے تو ہم اپنی نوکرانیوں کو دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کھا لیں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ میں تو اس کے خلاف ہوں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ اگر کپڑے اس قابل پھٹے ہوئے نہیں ہیں، اس قابل ہے تو ان کی کوئی قیمت لگ سکتی ہے تو وہ زکوٰۃ میں لگائی جا سکتی ہے، ایسی قیمت کہ جب آپ بازار میں دینے جائیں تو وہ بازار میں جو قیمت لگے ان کپڑوں کی، اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگا سکتے ہیں۔ میں اس کو ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ جائز ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ پڑوسی اگر کوئی شخص مثلا بلی نے یا کتے نے منہ ڈال دیا کسی چیز میں، کسی کھانے میں، تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بھنگی کو دے دو، ذمہ دار کو دے دو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کافر کو بھی ناپاک کھلانا حرام ہے، سمجھا؟ حالانکہ خود کافر ناپاک ہے لیکن اس کو بھی کھلانا، آپ کیوں کھلاتے ہیں ناپاک نہ کھلائیں، سمجھے؟ اور ایسی چیز زکوٰۃ اور صدقے میں نہ دیجیے کہ جس کو آپ خود لینا پسند نہ کریں، اگر آپ کو ضرورت مند ہو کہ اس کو لیتے ہوئے آپ کو اللہ کو پھر ایسی چیز نہ دیجیے۔ تو اخلاص میں کیا ہے کہ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میں مدد کروں، ایک مثلا کوئی جماعت ہے جو فلاحی کام کر رہی ہے، اب آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اب وہاں آپ اس سے رسید بھی کٹواتے ہیں، پھر کیمرہ مین کو حکم دیتے ہیں، میڈیا کو بھی اطلاع کرتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی ذرا دیکھو، ہم یہاں ایک حاتم طائی کھڑا ہے، اس کی فوٹو لے لو، سمجھے، اور اخبار میں چھاپو۔ تو اب یہ سب اخلاص کے منافی ہے، سب ضائع ہو گیا، یہ اللہ کے لیے نہیں خرچ کیا آپ۔ ایک اور حدیث کا مضمون ذکر کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر میں ایک شہید کو لایا جائے گا جو جہاد میں شہید ہوا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اے شخص تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا لے کر آئے ہو میرے پاس، میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی آپ کے لیے دے دی، میں جہاد میں لڑا اور آپ کے لیے اپنی جان دے دی میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹے ہو تم نے یہ جہاد میرے لیے نہیں لڑا تھا، تم نے فلاں مثلا یہ اس لیے لڑا تھا کہ تم اپنے قبیلے میں بہادر مشہور ہو، تو تمہیں بہادر کہا جا چکا اور تمہیں دنیا میں وہ شہرت دے دی گئی، اب تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں، تمہاری شہادت ناقابل قبول ہے، وہ تم نے غلط کیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ وہی کہ اخلاص نہیں تھا، دوسرے غیر اللہ کے لیے کام کیا۔ اسی طرح ایک حاجی کو بلایا جائے گا، حاجی سے کہا جائے گا کہ تم کیا لائے؟ کہا کہ وہ کہے گا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کہ حج کیے؟ کہا کہ تم نے حج اس لیے کیا کہ مجھے حاجی کہا جائے، مجھے مقدس کہا جائے، میرے گلے میں ہاتھ ڈالے جائے؟
اور میری عزت کی جائے تو تم نے یہ سب کچھ کہا جا چکا ہے، تمہیں حاجی حاجی بہت کہا گیا دنیا میں، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ حج تم نے ہمارے لیے نہیں کیا. تو اس طرح سارے اعمال ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اخلاص کو چھوڑ کر جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہے بھی یا نہیں، وہ رجسٹر بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس لیے میرے دوستو الحمدللہ ہم نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور روزے بھی کرتے ہیں. اب حج کی درخواستیں دی جا رہی ہیں تو اس میں اخلاص کی ضرورت ہے. جب جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ اپنی درخواست دینے سے پہلے اپنی اس نیت کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ میں یہ حج کس لیے کر رہا ہوں. مشقت کا سفر ہے، مشقتیں آئیں گی، میں مجھے گوارا ہے، میں اللہ رب العالمین جو محبوب ہے ان کے کوچے میں جا رہا ہوں، عاشق بن کے جا رہا ہوں. عاشق تو ننگے پاؤں جایا کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوا کرتے ہیں، وہ ان تکلیفیں برداشت کر کے بھی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں محبوب کی گلی میں ہوں. تو اس لیے ہر نماز سے پہلے تھوڑا سا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اخلاص پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ طریقہ بھی بتاؤں گا. وہ ایک طریقہ ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے. بظاہر اس کا ممکن ہے کہ کوئی لاجیکل جوڑ آپ کو نظر نہ آئے لیکن طریقہ وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی تھوڑا سا وقت، چاہے وہ 5 منٹ سے شروع کرے پھر بڑھاتا رہے، اس کو اپنی فرصت کے اعتبار سے، کہ خلوت کا وقت نکالے، تنہائی کا وقت نکالے، 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، بالکل کوئی اس میں آس پاس قریب نہ آئے، کوئی اور کام آپ کے اس میں نہ ہو. ایسا وقت مقرر کریں جس میں آپ فارغ ہوں. اس میں کیا کریں؟ اس کے آدھے وقت میں تو اگر کر سکتے ہو تو ایک بار تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کس طرح؟ لا الہ الا اللہ کی تسبیح اس طرح پڑھیں کہ جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں کہ دل سے ہمارے خواہشات نفس، دل کی بیماریاں نکل رہی ہیں، اور جب الا اللہ کہیں تو یہ تصور کریں کہ عرش سے اللہ تعالیٰ کے میری طرف میرے دل میں نور آ رہا ہے. یہ تھوڑا سا شروع میں دشوار ہوگا، اور اس خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت، گناہوں کو یاد کر کر کے جو پچھلے گناہ زندگی میں کیے جو بھول گئے ان کو نہ یاد کیجیے. ان سے تو جو توبہ ہو گئی انشاءاللہ وہ قبول ہے، لیکن جو گناہ اب ہوئے ہیں، روز ہوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، ناکوں کے گناہ، ناک کے گناہ ہیں، اور کانوں کے گناہ، اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ ہیں، قلب کی غفلت کے گناہ ہیں، حرص و حوث کے گناہ ہیں، حسد اور کینے کے گناہ ہیں. یہ ان گناہوں سے مغفرت روزانہ مانگ لیا کریں سونے سے پہلے. 5 منٹ اس کام کے لیے دیں کہ تسبیح لا الہ الا اللہ کی ایک مرتبہ پڑھے. جب الا اللہ کہتا ہے ایسے بیچ میں 10 کے بعد 5 کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہے ساتھ میں، ورنہ صرف لا الہ کہہ کے الا اللہ کا تصور کریں کہ اللہ کا نام میرے دل میں آ رہا ہے، اس کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، اور پھر بیچ میں 2-4 دفعہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لے. تو اس واسطے یہ عمل اخلاص کے پیدا کرنے میں اور حق تعالی شانہ سے تعلق پیدا کرنے میں اکسیر کا اثر رکھتا ہے. اس کے تجربات ہیں، اور انہی تجربات سے لوگوں نے اس نسخے کو، اکسیر کو بتایا. تو اس لیے میرے دوستو کہہ رہے یہی ہے کہ اس زمانے میں ایک تو عمل ہی ختم ہو گیا تقریباً، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی کچھ فکر عطا فرما رکھی ہے، ایمان ان کے پاس ہے. ایمان کی اس دولت کو کیش کرائیے، سمجھے آپ، کیش کرائیے، اور وہ ایمان کی یہ دولت اس طرح ہی کیش ہوگی کہ حق تعالی شانہ کی عبادتوں میں اخلاص پیدا کر کے عبادت کیجئے. یقین کیجئے کہ ایک عبادت، 1 رکعت 2 رکعت کی نماز اس شخص کی جس نے مثلا صحابہ کرام کی بات مثال لے لیں، صحابہ کرام کی 2 رکعت کی نماز ہماری ساری عمر کی نمازوں سے افضل ہے.
ساری عمر کے نماز. اور حدیث میں ان کے صدقے کی بات کیجیے کہ حدیث میں ہے کہ ان کا ایک مد سیر 1.5 کلو کے قریب شاید ہوتا ہے، ان کا ایک مد جو صدقے میں دیا وہ آپ احد کے پہاڑ جیسا سونا قصبے اس کے صدقے میں دے دیں برابر نہیں. تو کیا وجہ ہے کیوں برابر نہیں ہے؟ رکوع بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں، تلاوت بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم اسی طرح دیتے ہیں، اور کیوں برابر نہیں؟ اور ساری عمر کی نمازیں ہماری ہیچ ہو گئی، ان کی 2 رکعت کی نماز 1 ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صورت نہیں ہے، وجہ نماز کی حقیقت ہے، زکوٰۃ کی حقیقت ہے، صدقے کی روح ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اخلاص ہے. اخلاص ہوگا تو آپ کی 2 رکعت کی نماز آپ کے پتہ نہیں کتنے مقامات تک آپ کو بلند کر دے گی، اور اسی سے پھر مزید نمازیں درست ہو جائیں گی، مزید حال ہوں گے. لیکن شروع میں بھائی ذرا توجہ کے ساتھ اس عمل کو علاجن شروع کریں. جس طرح بیمار آدمی ڈاکٹر کی ہدایت پر 2 کام کیا کرتا ہے، ایک تو پرہیز کرتا ہے جو اس نے بتایا کہ اس سے بچو، دوسرے کڑوی دوائیں پیتا ہے. یہ 2 کام کرتا ہے. تو بھائی یہ دوائیں 2 کام کر لیجئے. کڑوی دوا پیجئے. کڑوی دوا تو یہ ہے کہ عمل کے وقت سمجھے آپ ذرا سا رک جائیے، عادتاً کو عمل کرنا چھوڑ دیجیے، ارادتاً عمل کیجیے. ارادے کے ساتھ عمل کریں گے، ہم عادت کے ساتھ کریں گے تو وہ تو ایک آٹومیٹک مشین ہے، وہ چلتی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کب سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، کب رکعت ختم ہو گئی، 2 پڑھی 3 پڑھی یا 4 پڑھی، کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے ارادتاً نماز پڑھیں، ارادتاً زکوٰۃ دیں، ارادتاً خریداری کریں. خریداری کرنے کے وقت یہاں ایک بات عرض کر دوں، ایک بہت کام کی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھیے گا، اس کا بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں نے تو بہت فائدہ اٹھایا. وہ یہ کہ آپ جاتے ہیں ایک ٹھیلے والے کے پاس، ٹماٹر والا ہے، پیاز والا ہے، آلو والا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کتنے کا بھائی؟ آج کل جھوٹ ہے، زیادہ پیسے کمانے کا بھوت ہے سوار. اب اگر فرض کیجیے بازار میں آج کل پیاز بڑی سستی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، کل پرسوں جمعہ تھا تو 10 روپے کی آواز لگ رہی تھی مسجد سے باہر، 10 روپے کلو. میں نے کہا چلو کوئی چیز تو سستی ہوئی. اچھا اب اس سے تو کیا کم کرائے گا کوئی آدمی کہ بھائی تو 10 روپے کا بھی کم دے دے. لیکن ہم لوگ بعض دفعہ اصرار کر کے، وہ آدمی دھوپ میں کھڑا ہے بیچ رہا ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے تھوڑے سے پیسے زیادہ بھی مانگ رہا ہوگا مارکیٹ سے. یہ بات میں نے اپنے ایک شاگرد سے سیکھی ہے، کسی بزرگ سے نہیں سیکھی، اپنے ایک شاگرد سے سیکھی. اس کی عادت مجھے یہ پسند آئی، اس لیے میں نے اس عادت کو اختیار کیا، اور بہت الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. کہ وہ شاگرد کیا کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی چیز خرید رہے تو وہ اس نے جو کہا اس نے جیب سے نکالا دے دیا. یہ نہیں کہتا تھا اس میں کچھ کم کر دو، میں کہتا تھا کہ بھائی نہیں اس میں تھوڑا یہ ہے، اتنے کا نہیں اتنا کر دو. میں بارگین کرتا تھا. وہ شاگرد میرا یہ کہا اس میں نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دھوپ میں کھڑا ہے، محنت کر رہا ہے، جائز کم کرا ہے، تھوڑا سا زیادہ لے لے گا، مسلمان ہے، مسلمان کا ہی فائدہ ہوگا نا، سمجھے؟ مسلمان کے پاس تھوڑا زیادہ چلا جائے تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو فائدہ ہو جائے.